وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے کے دوران مسواک اور برش استعمال کرنا جائز ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال کرنے کی بار بار ترغیب دی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اگر یہ بات نہ ہو کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں انہیں حکم دوں کہ ہر نماز کے ساتھ کیا کیا کریں؟ مسواک کیا کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں پہ غور کیجئے گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں لیکن رمضان میں نہ کریں، ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں لیکن رمضان میں یا روزے کی حالت میں ظہر اور عصر کی نماز میں نہ کریں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی۔ تو اگر روزے کی حالت میں مسواک کرنا ممنوع ہوتا، غلط ہوتا، تو آپ کہتے کہ ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو لیکن ظہر اور عصر کی نماز کے ساتھ مسواک نہ کیا کرو، جبکہ آپ کے حدیث عام ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مہینہ ہو، روزے کا دن ہو یا نہ ہو، نماز کوئی بھی ہو، ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام بخاری اپنی صحیح میں بطور معلق لے کر آئے ہیں۔ اس میں عامر بن ربیعہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت روزہ میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مسواک روزے کی حالت میں بھی ہوگی، روزے کے علاوہ بھی ہوگی۔ ہمارے کچھ بھائی روزے کی حالت میں مسواک کرنے کو مکروہ جانتے ہیں، خصوصاً زوال کے بعد۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ تو اللہ رب العزت کو کستوری سے زیادہ وہ بدبو پیاری لگتی ہے جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے۔ تو جب آپ مسواک کریں گے تو یہ بدبو زائل ہو جائے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اس کا مسواک کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ بدبو معدہ خالی رہنے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو وہ آئے گی، آپ مسواک کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اس حدیث کو ہم سے بڑھ کر جانتے تھے کہ روزے دار کے منہ سے بدبو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کیوں نہیں کہا کہ جب آپ لوگ روزہ کی حالت میں ہوں تب مسواک نہ کریں؟ جہاں تک تعلق ہے برش کا، تو اس کے ساتھ پیسٹ استعمال کی جاتی ہے، تو وہ پیسٹ کافی تیز ہوتی ہے اور اس کے اثرات کا حلق میں جانے کا کافی خطرہ ہوتا ہے، کافی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ روزے کی حالت میں اسے استعمال کرنے سے گریز کیا جائے، روزے کی حالت میں اسے استعمال کرنے سے بچا جائے، لیکن اسے حرام میں نہیں کہہ رہا، اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ ورنہ کئی علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ اگر پیسٹ استعمال کرنے سے خطرہ ہے کہ اس کے اثرات آپ کے حلق تک پہنچیں گے، تو کیا مسواک کرتے ہوئے خطرہ نہیں ہوتا؟ کیا کلی کرتے ہوئے یہ خطرہ نہیں ہوتا؟ اس سب کے باوجود علماء کرام کی اس رائے کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ پیسٹ مسواک کے مقابلے میں، پانی کے مقابلے میں
کہیں زیادہ اثرات رکھتی ہے حلق میں اترنے کے لحاظ سے. اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ فجر سے لے کے مغرب تک جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تب پیسٹ استعمال کرنے سے آپ گریز کریں، اجتناب کریں، اور مسواک آپ ہر حالت میں استعمال کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم.